بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الرابع، چوتھا سبق۔ البیت گھر، فی البیت گھر میں، المسجد مسجد، فی المسجد مسجد میں، المکتب ڈیسک، علی المکتب ڈیسک پر، السریر چارپائی، علی السریر چارپائی پر۔ تو اس سبق میں آپ کو فی اور علی بتایا گیا۔ فی اور علی دونوں جو ہے حرف جر کہلاتے ہیں۔ فی کا معنی ہوتا ہے میں، جس طرح گھر میں ہے، اور علی کا معنی ہوتا ہے پر، جس طرح آن دا ٹیبل میز پر۔ تو فی اور علی حرف جر ہیں۔ حرف جر کی تفصیل آگے آئے گی کہ کیا کیا حرف جر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جب بھی آ جائے تو اس کے بعد جو اسم آئے گا وہ مکسور ہوگا، یعنی اس پہ زیر آئے گا، یا ایک زیر ہوگا یا دو ہوں گے۔ پھر اگر اس پہ الف لام ہو، کسی بھی اسم پہ اگر الف لام ہو تو اس پہ ایک زیر آئے گا، دو نہیں آ سکتے۔ تو اگر اعلیٰ کے بعد والا اسم اس پہ الف لام ہے، جس طرح یہ جو ہے فی البیت میں الف لام ہے تو ایک زیر آئے گا فی البیت، اور اگر الف لام نہیں ہے تو دو زیر آئیں گے، جس طرح فی بیتن، تو دو زیر آئیں گے۔ تو یہ حرف جر ہے، اپنے بعد میں آنے والے اسم کو زیر دیتا ہے۔ این محمد، محمد کہاں ہے؟ ہوا فی الغرفۃ، وہ کمرے میں ہے۔ فی الغرفہ کمرے میں، ہوا ضمیر ہے تو اس کا معنی ہے کمرے میں۔ یہ ہو وہ جو ہے وہ، اگر وہ آدمی ہے تو اس کے لیے ہم ہوا ضمیر استعمال کریں گے، اگر وہ لڑکی ہے تو اس کے لیے ہم ہیا ضمیر استعمال کریں گے۔ تو یہ ضمائر ہے، یہ اشارہ کرنے کے لیے کہ وہ محمد جو ہے۔ آگے ہے وَأَيْنَ آمنہ، آمنہ کہاں ہے؟ تو آپ کہیں گے ہیا فی المطبخ، وہ کچن میں ہے۔ این الکتاب، کتاب کہاں ہے؟ ہوا علی المکتب، وہ ڈیسک پر ہے۔ وَأَيْنَ السَّاعَةُ، گھڑی کہاں ہے؟ آپ کہیں گے ہیا علی السریر، وہ چارپائی پر ہے۔ ساعہ جو ہے یہ مؤنث ہے، گھڑی عربی میں بھی مؤنث ہے جس طرح اردو میں مؤنث ہے، تو اس لیے اس کے لیے ہیا ضمیر لایا گیا۔ ہوا وہ، ہیا وہ، دونوں اس کے لیے آتے ہیں، جس طرح ہی اور شی آتے ہیں۔ تو ہی جہاں پہ ہی کا استعمال کریں گے انگلش میں، اس کے لیے ہوا آئے گا، اور شی کا استعمال کریں گے وہاں پہ ہیا آئے گا۔ ٹھیک ہے۔ المطبخ یہ کچن کی تصویر ہے، تو المطبخ نیچے لکھا ہوا ہے۔ تمارین، تمرین کی جمع مشق کو کہتے ہیں۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، نیچے دیے گئے سوالات کا جواب دے۔ این الکتاب، کتاب کا ہے تو آپ کہیں گے الکتاب علی المکتب، وہ ڈیسک پر ہے۔ این محمد، محمد کا ہے تو آپ کہیں گے ہوا، وہ جو ہے فی الغرفۃ، وہ کمرے میں ہے۔ این الساعۃ، گھڑی کہاں ہے؟ تو آپ کہیں گے ہی علی الجدار، وہ دیوار پر ہے۔ جدار دیوار کو کہتے ہیں۔ اگر وہ چرپائی میں ہے تو کہیں گے ہی علی السریر۔ این یاسر، یاسر کا ہے تو آپ کہیں گے ہوا فی المسجد، اگر مسجد میں نہیں ہے تو آپ کہیں گے ہوا فی البیت، گھر میں ہے۔ این آمنہ، آمنہ کہاں ہے؟ آپ کہیں گے ہی فی المطبخ، کچن میں ہے۔ آمنۃ فی الغرفۃ، آ کا معنی ہے کیا۔ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ اگر آپ کسی چیز میں شک ہو، آپ کو پتہ تو ہے کہ آمنہ یہی ہے، لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کچن میں ہے یا کمرے میں ہے، تو آپ کو شک ہو رہا ہے کہ میں پتہ نہیں وہ کمرے میں ہوگی یا کچن میں ہوگی، تو آپ کا استعمال کریں کہ کیا آمنہ کمرے میں ہے؟ تو آپ کو جواب دیا جائے گا لا، وہ تو کمرے میں نہیں، وہ مطبخ میں ہے، یا فی المطبخ۔ ایاسر فی المطبخ، یا یاسر مطبخ میں، آپ کہیں گے لا، وہ مطبخ میں نہیں ہے، وہ کمرے میں ہے۔ ہوا فی الغرفۃ، من فی الغرفۃ، کمرے میں کون ہے؟ تو آپ کہیں گے یاسر فی الغرفۃ، یاسر کمرے میں ہے۔ ومن فی الحمام، اور حمام میں کون ہے؟ حمام باتھ روم کو کہتے ہیں، اس کو مرخاض نیچے آئے گا، لیکن حمام غسل خانے کو کہتے ہیں جس میں آدمی صرف نہاتا ہے، واش روم جس کو کہتے ہیں، اور مرخاض وہ جہاں پہ آدمی ٹائلٹ کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ دونوں میں تھوڑا فرق ہے، لیکن ایک دوسرے کی جگہ میں استعمال ہوتے ہیں۔
آگے مرخاص کا لفظ آگے آئے گا. ماذا علی المکتب، مکتب یعنی ڈیسک پر کیا ہے، تو آپ کہیں گے القلم علی المکتب یا الکتاب علی المکتب، کتاب ہے ڈیسک پر. ماذا علی السریر، چرپائی پہ کیا ہے. اقرأ وکتب مع ضبط اواخر الکلمات، اقرأ آپ پڑھیں نیچے کلمات کو اور اس کو لکھ کے پھر آپ کاپی اٹھائے، پین اٹھائے اور اس کو لکھے. مع ضبط اواخر الکلمات، کلمے کا جو آخر ہے اس کو آپ منضبط کریں. منضبط کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پہ زبر زیر پیش لگائے. اگر اس پہ زبر ہے تو وہ لگائے، زیر ہے وہ لگائے، پیش ہے وہ لگائے، آپ جو بھی لگانا چاہے، لیکن قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو آپ یہ بات جان لیں کہ اگر کوئی اسم اکیلے آیا ہوا ہے تو اس پہ ہم پیش ڈالیں گے. اگر اس پہ الف لام ہے تو ایک پیش، اگر الف لام نہیں ہے تو دو پیش اس پہ ڈالیں گے. المدرسہ تو پڑھیں گے، لیکن اگر اس سے پہلے حرف جر ہے تو حرف جر اپنے بعد والے کو زیر دیتا ہے تو فی المدرسہ تے، فی البیت، البیت اکیلے ہے، الغرفۃ اکیلے ہے، الحمام اکیلا ہے، فی المطبخ مطبخ اکیلا نہیں ہے، فی کے ساتھ ہے تو فی المطبخ. المکتب اکیلا ہے، علی المکتب اکیلا نہیں ہے، علی نے زیر دیا ہوا ہے. علی الکرسی کرسی پر، السریر علی الکتاب فی المسجد کتاب پر مسجد میں. اقرأ آپ پڑھے، وکتب اور اس کو لکھے. الطالب فی الجامعۃ طالب علم وہ جامعہ میں ہے. ایک سکول ہوتی ہے، ایک مدرسہ ہوتا ہے، ایک یونیورسٹی ہوتی ہے. المدرسہ سکول کو بھی کہتے ہیں اور یہ مدرسے کو بھی کہتے ہیں. جب مدرسے کے لیے بولا جاتا ہے تو صرف المدرسہ کہتے ہیں یا المدرسۃ الاسلامیہ کہتے ہیں. جب سکول کے لیے بولتے ہیں تو المدرسۃ العصریہ بولتے ہیں. عصریہ، عصر کا لفظ جو ہے اس کے ساتھ آخر میں یا اور تا لگا کے عصریہ بولتے ہیں. اور آگے جو ہے اچھا الجامعہ یہ بڑے مدرسے کو بھی کہتے ہیں اور یونیورسٹی کو بھی کہتے ہیں. تو آپ جو بھی معنی اس کا سمجھے کہ کیا بھی اس سے مراد، کچھ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے. بڑا مدرسہ بھی مراد ہو سکتا ہے اور اس سے جامعہ یونیورسٹی بھی مراد ہو سکتا ہے. سعودی عرب میں جو بھی یونیورسٹیز ہوتی ہے تو اس کو الجامعہ سب کو کہتے ہیں. الرجل فی المسجد آدمی مسجد میں ہے. این التاجر بزنس مین کہاں ہے، تاجر. وہ فی الدکان وہ دکان میں. القلم علی المکتب قلم جو ہے وہ مکتب پر ہے یعنی ڈسک پر ہے. این زینب زینب کہاں ہے تو آپ کہیں گے ہیا چونکہ شی کا معنی ہے اس کا، شی وہ جو ہے فی الغرفت وہ کمرے میں ہے. این الورق صفحہ کہاں ہے، هو علی المکتب وہ ڈسک پر ہے. این المدرس مدرس کہاں ہے، استاد، هو فی الفصل وہ کمرے میں ہے. این یاسر یاسر کہاں ہے، هو فی المرخاض وہ میں نے آپ کو بتا دیا یہ واش روم کو کہتے ہیں. الشمس والقمر فی السماء شمس سورج، القمر چاند، فی السماء آسمان میں ہے. فی کا لفظ دیکھو آپ کے کام یہاں پہ آ گیا. من فی الغرفت من کل بتایا تھا میں نے آپ کو کہ من کا معنی ہے کون. فی الفصل فصل کلاس کو کہتے ہیں، کون ہے کلاس میں. محمد خالد یہ آدمیوں کے نام ہے اور دوسرے قائمین دوسری لسٹ میں وہ لڑکیوں کے نام ہے. آپ یہ یاد رکھیں کہ لڑکوں کے نام جو ہوتے ہیں اس پہ دو زبر دو زیر دو پیش آئیں گے اور لڑکیوں کے نام پہ ایک زبر ایک زیر ایک پیش آئے گا. صحیح ہے، اس کا قاعدہ بعد میں آپ سمجھ لیں گے. لیکن چونکہ اس پہ الف لام نہیں آیا ہوا ہے، سوری یہ چونکہ اکیلے آیا ہوا ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا کوئی بھی اسم اکیلے آ جائے تو اس پہ ہم یا تو ایک پیش پڑھیں گے یا دو پیش پڑھیں گے، جو بھی اس کے ساتھ مناسب ہو. مناسب کا مطلب کہ لڑکوں کا ہو تو محمدن دو پیش پڑھیں گے، آمنہ تو اگر لڑکیوں کا ہو تو ایک پیش پڑھیں گے، یا اگر اس پہ الف لام ہے تو بھی ایک پیش پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جس طرح البیت تو اس وجہ سے آپ کو بتایا گیا ہے کہ محمد خالد حامد یاسر عمار سعید علی عباس لڑکیوں کے آمنۃ زینب فاطمۃ مریم عائشۃ خدیجۃ صفیۃ رقیۃ. اقرأ آپ پڑھے، وکتب مع ضبط اواخر الکلمات اور اس کو لکھے اس طریقے سے کہ کلمے کا جو آخر ہو وہ منضبط ہو، یعنی اس پہ آپ زبر زیر پیش ڈالے. یہ سب اکیلے آئے ہوئے ہیں تو اس پہ آپ یا تو ایک پیش ڈالیں گے یا دو پیش. حامدن لڑکے کا ہے تو دو پیش ہے، زینب لڑکی کا ہے تو ایک پیش ہے، آمنہ تو لڑکی کا ہے تو ایک پیش ہے، عمار لڑکے کا ہے تو دو پیش ہے.
اسی طرح آپ جائیے، سعید فاطمۃ مریم علی خالد عباس عائشۃ محمد صفیۃ خدیجۃ. یہ دو حرف جر آپ کو سکھائے گئے، ایک فی ہے اور ایک علی. فی کا مطلب ان یعنی میں، گھر میں، اور علی آن پر، کسی چیز پر. اب دو اور آپ کو بتایا جا رہے ہیں، سے اور تک، گھر سے اسکول تک. تو یہ سے اور تک کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں من البیت، گھر سے، اس کے لیے من استعمال ہوتا ہے. ایک من ہے، من آپ نے پڑھا ہے، من کا مطلب ہے کون. ایک من ہے، من کا مطلب ہے سے، گھر سے. المسجد الی المسجد، مسجد تک. مدرس استاذ کہتا ہے من این انت، من این کہاں سے ہے، انت آپ کا تعلق کہاں سے. انا من الیابان. اچھا، آپ کو یہ بتایا گیا کہ ہوا اور ہیا یہ ضمائر ہے لیکن اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. وہ لڑکا تو ہی، وہ لڑکی وہ شی. لیکن میرے لیے کیا استعمال ہوگا، آپ کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ میرے لیے استعمال ہوتا ہے انا، یعنی متکلم کے لیے، جو بات کرنے والا ہے اس کے لیے انا. میں جو ہو من الیابان، جاپان سے ہو. آپ کے لیے، آپ اگر لڑکے ہیں تو انت استعمال ہوگا، اگر آپ لڑکی ہے تو انتے استعمال ہوگا. یہ فرق ہے اس میں. تو من این انت یہ ہو گیا. ومن این عمار، اور عمار کہاں سے ہے، ہوا من الصین، وہ چین سے ہے. عربی میں چین کو سین کہتے ہیں، الصین ساتھ کے ساتھ. ومن این حامد، اور حامد کہاں سے ہے، وہ یہ حرف عطف اس کو کہتے ہیں، اور معنی ہے اس کا. اور حامد کہاں سے ہے، ہوا من الہند، وہ ہندوستان سے ہے. این عباس، عباس کہاں سے ہے، خرجہ. جواب یہ ہے کہ وہ نکل گیا. یہ فعل ہے، یہ بھی آپ پڑھیں گے. این ذهب، کہاں گیا، پھر کہاں گیا. ذهب الی المدیر، مدیر کسی بھی ادارے کے چلانے والے کو کہتے ہیں. اردو اور انگلش میں اس کے مختلف نام ہو سکتے ہیں لیکن عربی میں اس کو مدیر کہتے ہیں. کوئی بھی ادارہ چلانے والا، اسکول چلانے والے کو پرنسپل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مدرسے والے کو محتمم کہتے ہیں، لیکن سب کو مدیر کہتے ہیں عربی میں. ایون اس کو بھی کہتے ہیں جو بینک کا مینیجر ہو اس کو بھی مدیر کہتے ہیں، یونیورسٹی کا جو ہو اس کو بھی مدیر کہتے ہیں. تو جو بھی ادارے کا ہیڈ ہو اس کو المدیر کہتے ہیں. وَأَيْنَ ذَهَبَ عَلِيٌّ، اور علی کہاں گیا، ذهب گیا. ذهب إلى المرحاض، وہ باتھ روم گیا. تمارین مشق. اجب عن الاسئلة الآتیہ، نیچے دیے گئے سوالات کا جواب دے. من این انت، آپ کہاں سے، اگر آپ کا تعلق پاکستان سے تو آپ کہے انا من پاکستان. انا میں، من سے، میں پاکستان سے ہو، انا من پاکستان. اگر آپ چین سے ہے تو انا من چین. انت من الفلپین، فلپین فلپائن کو کہتے ہیں. آپ کہیں لا میں نہیں میں فلپائن سے نہیں ہوں، لا انا من پاکستان، میں تو پاکستان سے ہوں. اگر آپ واقعی فلپائن سے تو آپ کہیں گے نعم انا من الفلپین، میں فلپائن سے ہوں. من الصین، سین سے کون ہے، سین سے کس کا تعلق ہے، چین سے. سین چین کو کہتا ہے. آپ کہیں گے حامد من الصین. من این حامد، حامد کا تعلق کہاں ہے تو آپ کہیں من الصین، وہ چائنا سے. این ذهب عباس، عباس کہاں گیا تو آپ کہیں گے ذهب الی المدرسہ، وہ اسکول گیا. اذهب، سوال کے لیے. پھر اذهب علی الی المدیر، کیا علی جو طالب علم ہے وہ پرنسپل سے ملنے گیا، وہ وہاں پہ گیا. تو آپ کہیں گے لا نہیں، ہوا ذهب الی البیت، وہ تو گھر چلا گیا. اقرا، آپ پڑھے. وکتب مع، اور لکھے مع ضبط اواخر الکلمات، کلمے کا جو آخر ہے اس کو آپ صحیح شکل میں لکھیں. اگر اس پہ زیر آ رہا ہے تو زیر لگائے، اگر اس پہ پیش آ رہا ہے تو پیش لگائے. الغرفۃ، اکیلے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ اکیلا جو اسم آ جائے اس پہ پیش ڈالیں گے ہم، یا ایک پیش ڈالیں گے یا دو. اگر اس پہ الف لام داخل ہو تو اس پہ ایک پیش ڈالیں گے. الغرفۃ، تن نہیں پڑھیں گے. من الغرفۃ، من حرف جر ہے، حرف جر
یہ کسی چیز کو اپنے بعد میں آنے والے کو زیر دیتا ہے، یا ایک زیر یا دو زیر. اگر اس کے بعد آنے والا اسم الف لام اس کے ساتھ لگا ہوا ہے تو اس پہ ایک زیر آئے گا. من الغرفہ میں الغرفہ میں الف لام ہے تو اس پہ ایک زیر آئے گا. من الغرفہ. من الحمام میں المرحاض اکیلا ہے. الی المرحاض الیابان الفلپین من الہند الی الصین. اقرا آپ پڑھے وقت اور اس کو لکھے. من این فاطمہ فاطمہ کہاں سے ہے. من این فاطمہ تو، لیکن عربی میں یہ جو لوگ پڑھتے ہیں تو اس میں تا نہیں پڑھتے تو من این فاطمہ پڑھتے ہیں، بس ڈائریکٹ اس طرح پڑھتے ہیں. اگر آپ پڑھتے کوئی حرج نہیں، آپ بالکل پڑھیں من این فاطمہ تو. ہیا من الہند وہ تو ہند سے ہے. شی از فرام ہند، تو یہ ترجمہ ہے. خرج المدرس من الفصل مدرس استاد جو ہے وہ کلاس سے نکل گیا. وذهب الى المدیر اور پرنسپل کے پاس گیا. آگے ہے ذهب التاجر الى الدکان دکاندار جو ہے وہ دکان گیا. خرج حامد من الغرفہ وہ حامد جو ہے حامد من الغرفۃ وہ کمرے سے نکل گیا. وذهب الى الحمام اور باتھ روم چلا گیا. من خرج من الفصل کون ہے جو کلاس سے نکل گیا. خرج الطالب من المدرسۃ طالب علم مدرسے سے نکل گیا. وذهب الى السوق اور بازار چلا گیا. خدیجۃ خدیجۃ ایک پڑھیں گے ایک پیش، کیونکہ لڑکی کا نام ہے، میں نے آپ کو بتایا اس پہ ایک پیش ایک زیر اور ایک زبر آتا ہے. تو خدیجہ جو ہے من السین اس کا تعلق سین سے. وخالد من الیابان خالد کا تعلق جاپان سے. ضع فی الفراغ خالی جگہ جو ہے اس میں آپ رکھے فی مائلی نیچے خالی جگہوں میں حرف جر مناسبا مناسب حرف جر. حرف جر یہ خود بھی مضاف مضاف الیہ ہے، دیکھو ٹھیک ہے، تو یہ مضاف مضاف الیہ ہے. الکتاب علی المکتب یہ آئے گا، مضاف مضاف الیہ آنے والے ہیں انشاءاللہ، اس کو ہم پڑھتے ہیں. الکتاب علی المکتب علی اس میں علی آتا ہے، کتاب مکتب ڈیسک پر ہے. الطالب فی الفصل طالب علم جو ہے وہ کلاس میں ہے. ذهب حامد الی الجامعۃ حامد یونیورسٹی گیا. خرج المدیر الی المدرسۃ مدیر پرنسپل جو ہے وہ مدرسے گیا نکلا. ذهب محمد من الصین الی الیابان محمد چین سے جا کے جاپان گیا. الکلمات الجدیدہ نئے کلمات. المدرسہ تو مدرسے کو کہتے ہیں. آگے ہے الفصل کلاس کو کہتے ہیں. الحمام المرخاز دونوں واش روم کو کہتے ہیں. المطبخ کچن کو. الغرفہ کمرے کو. الجامعۃ یونیورسٹی. السوق بازار. الیابان جاپان کو کہتے ہیں. الصین چین. ہند ہندوستان کو. فلپین فلپائن کو. المدیر کسی بھی ادارے کا جو سربراہ ہو ہیڈ ہو اس کو کہتے ہیں. ذهب یہ فعل ہے، خرج یہ فعل ہے. ذهب چلا گیا، خرج نکلا. تو آپ کو نیچے بتایا جا رہا ہے کہ فی اعلی من الی یہ من حروف الجر یہ حروف جر ہے، اس کو حرف جر کہا جاتا ہے، حروف جر. الدرس الخامس پانچواں سبق جو ہے سعید کہتا ہے یاسر سے اکتاب محمد ھذا یا یاسر کیا یہ محمد کی کتاب ہے اے یاسر. یا یاسر یہ جو ہم کسی کو آواز کرتے ہیں کہ اے یاسر یاسر ادھر آؤ، تو ہم کہتے اے یاسر یا یاسر آواز کہتے، اس کو عربی میں کہتے یا یاسر اے یاسر. یہ سوال کے لیے ہے. اب کتاب تو رکھی ہوئی ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ محمد کی ہے، یہ یاسر کی ہے، یہ سعید، یہ کس کی ہے یہ کتاب. تو وہ اسے سوال کرتا ہے کہ اکتاب محمد یہ کیا محمد کی کتاب ہے. ھذا یہ کیا محمد کی کتاب ہے. ھذا یہ یا یاسر اے یاسر. کتاب محمد یہ مضاف مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے. جس طرح اردو میں ہم کہتے ہیں محمد کی کتاب، ٹھیک ہے. تو کا کی اردو میں جہاں بھی آ جائے، اردو میں چونکہ عربی میں چونکہ کا کی نہیں آتا، وہ اردو میں آتا ہے، تو اردو میں کا کی جہاں بھی آ جائے عربی میں منتقل کرتے ہوئے بھی وہ مضاف مضاف الیہ بنیں گے اور کا کی اسے ہٹ جائے گا. محمد کی کتاب اس کو الٹا کریں گے، محمد کی کتاب کو الٹا کر کے کتاب محمدن اس طرح پڑھیں گے اور کا کی اسے ہٹ جائے گا، تو یہ مضاف مضاف الیہ بن جائیں گے. عربی میں اس طرح ہے. باب خیبر جو ہم کہتے ہیں
تو آلریڈی یہ خیبر کا دروازہ ہے، آلریڈی یہ کا کی کیوں سے ہٹ کے الٹا ہو چکا ہے، باب خیبر، تو باب خیبرن، ٹھیک ہے، اس طریقے سے باب کابل جو کہتے ہیں نا، تو یہ بھی اس طرح ہے۔ تو کتاب محمد، آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ کتاب محمد میں کتاب مضاف ہے اور محمد مضاف الیہ ہے، یہ اس طریقے سے عربی میں یہ متعین کیا جاتا ہے کہ یہ یہاں پہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے، اس کی اضافت ہوئی ہے۔ اردو گرامر جس نے پڑھا ہوگا اس کو ان اصطلاحات کا پتہ ہوگا۔ تو کتاب محمد مضاف الیہ یہ دوسرا اسم ہے، یہ محمد یہاں پہ مضاف الیہ ہے۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ مضاف الیہ ہمیشہ کے لیے اس پہ زیر آتا ہے، یا ایک زیر ہوتا ہے کہ اگر الف لام اس پہ داخل ہو، اگر الف لام نہیں ہے تو دو زیر اس پہ آتے ہیں۔ کتاب محمد، ٹھیک ہے، اور مضاف جو ہوتا ہے یہ پہلا کتاب، اس پہ ہمیشہ کے لیے ایک زبر ایک زیر ایک پیش آتا ہے، یا زبر ہوگا یا زیر ہوگا یا پیش، لیکن ایک آتا ہے۔ اور مضاف الیہ جو ہوتا ہے دوسرا اسم، اس پہ ہمیشہ کے لیے زیر آتا ہے، چاہے وہ ایک ہو چاہے دو ہو۔ آسان ہے میرے خیال میں۔ یاسر کہتا ہے لا نہیں، ہادہ کتاب حامد، نے تو حامد کی کتاب یاسر کی کہا ہے، تو کتاب اس پہ ایک پیش ہے، حامدن اس پہ زیر ہے، اگرچہ دو ہے، اس سے ہمارا کوئی کام نہیں ہے کہ ایک ہے یا دو ہے، لیکن اس پہ زیر آئے گا۔ اور کتاب اس سے ہمارا کوئی کام نہیں ہے کہ زبر زیر پیش ہے لیکن ایک آئے گا، یہ فرق ہے دونوں میں، مضاف مضاف الیہ میں، بہت ہی آسان ہے۔ سعید کہتا ہے این کتاب محمد، محمد کی کتاب کا ہے، تو آپ کہیں گے ہوا، وہ جو ہے کتاب مذکر ہے تو ہوا استعمال کریں گے۔ علی المکتب ہناکا، وہاں پہ، ڈسک پہ ہے، ہناکا وہاں پہ، این کہاں ہے دفتر عمار، عمار کی کاپی، تو آپ کہیں گے ہوا علی المکتب، وہ مکتب یعنی ڈیسک پر ہے، ٹھیک ہے، یہ فرق ہے اس میں۔ آگے ہے کہ ہوا علی المکتب، ٹھیک ہے، این دفتر عمار، عمار کی رجسٹر، عمار کا رجسٹر کیا ہے، ہوا علی مکتب المدرس، وہ استاذ کے مکتب پر ہے یعنی ڈیسک پر ہے۔ قلم من ھذا، قلم یہ مضاف ہے، من مضاف الیہ ہے اس کے لیے، من کون، قلم قلم، کس کا قلم، ھذا یہ کس کا قلم ہے، یا علی اے علی، تو آپ کہیں گے ھذا قلم المدرس، یہ مدرس کا قلم ہے۔ این حقیبۃ المدرس، مدرس کا بیگ کہاں ہے، ہیا وہ جو ہے حقیبہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، جس کے آخر میں یہ گول تا آ جائے وہ مؤنث ہوگا۔ ہیا تحت المکتب، وہ ڈسک کے نیچے ہے۔ آگے ہے تمارین، این کتاب محمد، محمد کی کتاب کہاں ہے۔ اب دیکھو اس پہ زبر زیر پیش نہیں ہے، لیکن آپ کو ان قواعد سے پتہ چل گیا ہے کہ میں نے کیسی عبارت پڑھنی ہے۔ این کتاب محمد پڑھیں گے آپ، محمد کی کتاب کا ہے۔ این کتاب عمار، عمار کی کتاب کا ہے۔ این حقیبۃ المدرس، مدرس کا جو بیگ ہے وہ کہاں ہے۔ آگے اضف الکلمۃ الاولی الی التالیہ، پہلے کلمے کو مضاف بناؤ دوسرے کو مضاف الیہ بناؤ۔ کتاب محمد سے کیا بنایا ہے، کتاب محمد، مکتب المدرس سے کیا بنایا، مکتب المدرس۔ قلم حامد، یہ پڑھیں گے آپ۔ مفتاح البیت، بیت عباس، عباس پہ دو زیر، حامد پہ دو زیر کیوں آئے، کیونکہ اس پہ الف لام نہیں ہے۔ دکان التاجر، البیت التاجر یعنی اس پہ ایک زیر اس لیے کیونکہ اس پہ الف لام ہے۔ مفتاح البیت دکان التاجر۔ غرفۃ علی بیت المہندس، انجینئر، مہندس انجینئر کو کہتے ہیں، انجینئر کا کمرہ۔ دفتر سعید، سعید کا دفتر، دفتر مطلب وہ اردو والا دفتر نہیں ہے، یہ رجسٹر کو کہتے ہیں، عربی میں دفتر رجسٹر کو کہتے ہیں، کاپی کو کہتے ہیں۔ اسم الولد بیٹے کا نام۔ مندیل یاسر، یاسر کا رومال۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ قمیص عمار، عمار کی قمیص۔ بنت الطبیب، طبیب ڈاکٹر کو کہتے ہیں، اس کی بیٹی۔ سریر خالد، خالد کی چرپائی۔ مفتاح السیارہ، گاڑی کی چابی۔ اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، اقرأ آپ پڑھے، واکتب اور لکھے، مع ضبط اواخر الکلمات کہ کلمے کا جو آخر ہے وہ آپ اسی طرح لے کے جس طرح ان قواعد میں آپ کو پڑھایا گیا۔ باب المدرسۃ،
المدرسہ تن نہیں پڑھا کیونکہ المدرسہ پہ الف لام ہے تو ایک زیر آئے گا. زیر کیوں آئے گا؟ کیونکہ باب مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے. حمار الرجل آدمی کا گدا. بیت حامد سیارۃ المدیر مندیل عمار اسم الطالب بیت اللہ فی کتاب اللہ. اب دیکھو کتاب پہ فی کتاب اللہ آپ نہیں پڑھے گے. کیوں؟ کیونکہ فی حرف جر ہے اور یہ بعد والے اسم کو زیر دیتا ہے. فی کتاب اللہ پڑھیں گے. من بیت المدرس مدرس کے گھر سے مثلا میں چلا گیا تو من بیت المدرس. علی مکتب المدیر علی آیا ہوا ہے. اقرأ آپ پڑھے. این بیت المدرس مدرس کا گھر کا ہے. ہوا بعید و دور. القرآن کتاب اللہ یہ آپ کو کم جملے بنا کے دے رہا ہے. تو القرآن قرآن جو ہے کتاب اللہ اللہ کی کتاب ہے. الکعبۃ بیت اللہ کعبہ جو ہے خانہ کعبہ وہ اللہ کا گھر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اللہ کی رسول ہے. خرج المدرس مدرس نکل گیا استاذ من غرفۃ المدیر پرنسپل کے کمرے سے. ھذا بیت حامد یہ حامد کا گھر ہے. وذالک بیت خالد اور وہ خالد کا گھر ہے. این عمار عمار کہا ہے نہیں سوری ابن عمار طالب عمار کا بیٹا طالب علم ہے. ابن یاسر تاجر یاسر کا بیٹا وہ بزنس مین ہے. بیت المدرس بعید و بیت التاجر قریب. یہ آسان ہے آپ کو آتا ہوگا. ھذا مفتاح السیارۃ یہ گاڑی کی چابی ہے. این مفتاح البیت گھر کی چابی کہاں ہے. من انت یا ولد آپ کون ہے بیٹے. انا ابن عباس میں عباس کا بیٹا ہو. وابن من ہوا وابن اور بیٹا من کس کا ہوا وہ کس کا بیٹا ہے. ہوا ابن خالد خالد کا بیٹا ہے. این مسجد رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کہاں ہے. تو مسجد یہ مضاف ہے رسول اللہ مضاف الیہ ہے. یہ رسول پھر مضاف ہے لیکن مسجد کے لیے مضاف الیہ ہے تو رسول اللہ پڑھیں گے. مسجد رسول اللہ کیونکہ مسجد مضاف الیہ اور مسجد مضاف ہے اور رسول اللہ مضاف الیہ ہے اس کے لیے اور مضاف الیہ اس پہ زیر آتا ہے. ہوا وہ جو ہے فی المدینۃ المنورۃ مدینہ منورہ میں ہے. بنت حامد حامد کی بیٹی مدرسے میں ہے. بنت محمد فی الجامعہ محمد کی بیٹی وہ یونیورسٹی میں. اسم المدرس سعید مدرس کا نام سعید ہے اور واسم المہندس انجینئر کا نام خالد ہے. باب المسجد مفتوح مسجد کا دروازہ کھلا ہے. و باب المدرسۃ مغلق مدرسے کا دروازہ بند ہے. خال حامد خال اچھا عم طالب غنی یہ 15 نمبر جو ہے طالب کا چچا جو ہے طالب علم کا یہ امیر ہے. 17 نمبر پہ خال حامد حامد کا ماموں جو ہے وہ فقیر غریب ہے. تو عم چچا کو کہتے ہیں خال ماموں کو کہتے ہیں. سیارت عباس فی الشارع وہ سڑک پہ ہے عباس کی گاڑی. این ابن من انتا ابن بیٹا من کون انتا آپ کس کے بیٹے. انا ابن المدرس میں مدرس کا بیٹا ہوں. انتا آپ انا میں. این الکلب کتا کا ہوا تحت السیارہ وہ گاڑی کے نیچے. کون جملا مفیدتاً آپ مفید جملے بنائے بامعنی جملے بنائے بمل الفراغ فیما یلی نیچے خالی جگہ کو پر کرتے ہوئے. آپ کہیں گے باب البیت مغلق گھر کا دروازہ بند ہے. این مفتاح السیارۃ گاڑی کی چابی کہاں ہے. محمد الرسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وسلم کی مناسب صفت لگائے جو بھی ہو نبی اللہ اللہ کے نبی ہے. آپ کہیں گے کہ بیت الطبیب بعید ڈاکٹر کا گھر دور ہے. القرآن کتاب اللہ قرآن کے اللہ کی کتاب ہے. خدیجہ جو ہے بنت حامد حامد کی بیٹی ہے. انا ابن المدرس میں مدرس کا بیٹا ہو. آپ کہیں گے قلم الطالب مکسور یا مکتب الطالب طالب علم کا ڈسک جو ہے یا اس کا پین جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے. باب البیت مفتوح گھر کا دروازہ وہ کھلا ہوا ہے. خرج المدرس من غرفۃ المدیر وہ پرنسپل کے کمرے سے مدرس چلا گیا نکل گیا. صحیح ترکیبات التالیہ نیچے
اس نے گڑبڑ کیا ہوا ہے، آپ کو کہہ رہا ہے اس گڑبڑ کو آپ درست کریں۔ القلم الطالب، یہ مضاف مضاف الیہ ہے، طالب علم کا قلم، تو قلم الطالب کہیں گے۔ مضاف پہ کبھی بھی الف لام داخل نہیں ہوتا، یہ کاکی کی جس میں آتا ہے نا، تو عربی میں جب آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو یہ پہلا جو ہوتا ہے اس پہ الف لام کبھی نہیں آتا، آپ یہ یاد رکھیں۔ القلم الطالب یہ غلط ہے، قلم الطالب۔ باب السیارۃ، اس نے غلطی یہ کی ہے کہ سیارۃ لکھا ہے، حالانکہ مضاف الیہ پہ زیر آتا ہے۔ بنت حامد نہیں ہے، بنت حامد ہے، مضاف الیہ پہ زیر آتا ہے۔ الرسول اللہ میں غلطی یہ ہے کہ الرسول پہ الف لام داخل کیا ہے، حالانکہ مضاف پہ الف لام نہیں آتا، رسول اللہ ہے۔ اسم الولد، یہ ولدہ ہے، غلط ہے، اسم الولد ابن المدرس ہے، ابن نہیں ہے، یہ انہوں نے ابن لکھا ہے، ابن المدرس، کیونکہ مضاف پہ دو زبر دو زیر دو پیش نہیں آتے، ایک پیش ایک زیر ایک زبر آتا ہے، ابن المدرس۔ محمد یا محمد، یہ اس کو آواز دیا جا رہا ہے کہ اے محمد، استاد یا استاد، اے استاد خالد یا خالد، اور ولد یا ولد۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ فی امان اللہ۔